مقصد ہوتا تو صبح پڑھ لیجئے 5 وقت کی گھٹی، لیکن نہیں، قرآن نے وقت کی اہمیت بتائی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز فرض ہے اور اپنے وقت پر فرض ہے۔ فجر کے وقت فجر کی نماز، ظہر کے وقت ظہر کی نماز، عصر کے وقت عصر کی نماز، مغرب کے وقت مغرب کی نماز، عشاء کے وقت عشاء کی نماز، یہ وقت کا تعین کیا گیا ہے اور فکس کیا گیا ہے۔ روزہ فرض ہے، وقت پر آپ کو سحری کرنا ہے اور وقت پر آپ کو افطار کرنا ہے۔ روزے کا تعلق گھنٹوں سے نہیں ہے۔ آپ کے یہاں اگر 5 بجے سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور آپ کی آنکھ نہیں کھلی، آپ نے 6 بجے سحری کر لی اور یہ سوچ لیا کہ چلو 1 گھنٹہ دیر سے میں سحری کر رہا ہوں، وہاں 1 گھنٹہ دیر سے میں افطار کر لوں گا، 1 ہی گھنٹے کا تو معاملہ ہے، تو آپ کا یہ روزہ قبول نہیں ہوگا بلکہ آپ گناہگار ہو جائیں گے۔ کیوں؟ وقت کا پابند بنایا ہے، گھنٹوں کا حساب نہیں ہے۔ آپ کے یہاں 5 بجے سحری کا ٹائم ختم ہو رہا تو 5 ہی بجے آپ کو سحری کرنا ہے، آپ 6 بجے نہیں کر سکتے۔ آپ کے یہاں اگر 5:50 پر 5:30 پر روزہ افطار کا ٹائم ہو رہا ہے تو 5:30 ہی پر روزہ افطار کریں گے، 5 بجے نہیں کر سکتے، 6 بجے اور 6:30 بجے آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام ہمیں وقت کا پابند بنا رہا ہے۔ آپ جو وقت اس وقت کی قدر کرے اور ہمیں سب کو وقت کی قدر اور وقت کی اہمیت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اپنے خطاب کے اندر آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تخلیق انسانی کا مقصد کیا ہے۔ مختلف علماء نے تقریریں کی ہیں، سب کی آوازیں آ رہی تھیں، سب کو سن بھی رہا تھا۔ ہم اور آپ اس دنیا میں جو آئے ہیں، تخلیق انسانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آخر پیدا کیوں کیا ہے؟ اور آسان اس کا جواب ہے عبادت کے لیے۔ تو پھر سوال اٹھتے ہیں کہ عبادت کے لیے کیا انسان ہی ضروری تھا؟ کیا فرشتے عبادت کے لیے کم تھے؟ یا فرشتوں کی عبادت اللہ کو پسند نہیں تھی؟ بہرحال اس طرف ابھی ہم نہیں جانا چاہتے ہیں، لیکن سوال کا جواب اور اس کا پہلا حصہ جو میں نے دیا ہے عبادت کے لیے وہی اللہ رب العالمین نے تخلیق انسانی کا جو مقصد بتایا قرآن کریم کے اندر وہ یہی بتایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور یہی آیت میں نے خطبہ کے بعد پڑھی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا کہ جنوں اور انسانوں کو اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر جو پیدا کیا گیا ہے اس کا مقصد صرف عبادت ہے۔ لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یہ مائک جو میرے سامنے لگا ہے یہ بے مقصد نہیں لگا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دور تک آواز پہنچائی جا سکے۔ اب یہ مائک دور تک آواز نہ پہنچائے تو اس مائک کو لگانے کا کوئی فائدہ ہے؟ کیا آپ مائک مین کو پیسہ دیں گے؟ جب یہ مائک آواز ہی نہ دے تو کیا شو پیس کے طور پر یہاں رکھا ہوا ہے؟ آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے رائٹ سائڈ میں ایک سڑک گئی ہوئی ہے، صبح سویرے صبح سویرے آپ دیکھیں گے کوئی آدمی سڑک کے اوپر پیدل چل رہا ہے، کوئی سائیکل سے جا رہا ہے،
کوئی موٹر سائیکل سے جا رہا ہے، کوئی 4 ویلر سے جا رہا ہے. اس سڑک پر چلنے والے یہ افراد بے مقصد نہیں چل رہے ہیں. کوئی سبزی خریدنے جا رہا ہے، کوئی گوشت خریدنے جا رہا ہے، کوئی اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہے، کوئی آفس جا رہا ہے، کوئی اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا ہے. یہ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کوئی بے مقصد نہیں ہے، مقصد کے تحت. بے مقصد نظر نہیں آتا یہ سب. تو ہر چیز کا جب ایک مقصد ہے تو اس بات کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اس دنیا میں ہم اور آپ جو آئے ہیں تو کیا صرف اسی لیے آئے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے، پیدا ہوں، ماں کا دودھ پیئے، دھیرے دھیرے بچپنا آ جائے اور بچپنا ختم ہو تو جوانی پر قدم رکھ لیں، جوانی ختم ہو جائے تو بڑھاپے پہ، اور پھر ایک دن آئے بوڑھے ہو کر بیمار ہو جائے اور مر جائیں؟ کیا ہم اور آپ اس دنیا میں صرف اسی لیے آئے ہیں؟ کیا ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ اس دنیا میں آئے، کھائیں پیئیں اور مر جائیں؟ اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. قرآن اس مقصد کو واضح کرتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ محض میری ہی عبادت کریں. صرف لیعبدون، وہ میری ہی عبادت کریں. انسان اس دنیا میں صرف عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم عبادت ہی میں لگے رہیں تو پھر بچوں کو کھلائے گا کون؟ ان کو پڑھائے گا کون؟ کھیت میں اناج کون بوئے گا؟ یہ ساری پھر پیداوار کیسے ہوگی؟ فصل کیسے پیدا ہوگی؟ آفس آدمی کیسے جائے گا؟ دنیا بھر کے بہت سے کام ہیں، وہ کیسے کرے گا؟ کیا ہم صرف عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ تو یہاں پر آپ کو ایک چیز سمجھنا پڑے گی، یہ جو دوسری چیز ہے، جو دنیاوی اور جو دوسرے کام ہیں، وہ ضمنی ہے، اور عبادت حقیقتاً ہے، اصل ہے. ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ اصل مقصد ہے. لیکن اس عبادت کے ساتھ ساتھ ہم اناج بھی بوتے ہیں، کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، کپڑا بھی بنتے ہیں، آفس میں بھی جاتے ہیں، اسکول میں پڑھاتے بھی ہیں. یہ دوسرے کام ہے، وہ ضمناً ہے. منع نہیں کیا جا رہا کہ یہ کام مت کریے، لیکن ضمناً ہے. اصل مقصد عبادت ہے. مثلا ایک مثال سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کا ضلع پاکڑ لگتا ہے، مان لیجئے، اور پاکڑ میں کوئی ایم پی ہے، ممبر آف پارلیمنٹ. آپ کو اپنے علاقے کے لیے اس سے کوئی کام ہے، آپ کو اس سے ملنے جانا ہے. بات چیت ہوئی، اس کے پی اے کے ذریعے ٹائم مل گیا. اس نے کہا کہ آپ سنڈے کے دن 10 بجے آپ پاکڑ آ جائیے، ہمارے گھر آ جائیے، ہمارے آفس آ جائیے اور بات کر لیجیے. آپ نے تیاری کی سیٹرڈے ہی کو، اور جلدی اٹھ گئے، صبح فریش ہوئے اور نکل گئے کہ آج ہمیں ایم پی صاحب سے، ممبر آف پارلیمنٹ سے ہمیں ملنا ہے. اس نے پاکڑ بلایا ہے، 10 بجے مجھے وہاں ملنا ہے. آپ 10 بجے پہنچ جاتے ہیں. ریکارڈ ہو رہا ہے، 10 بجے گیٹ کھلتا ہے، آپ نے پرچی دے دی، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، 10 بجے کا مجھے ٹائم دیا ہے، ایم پی صاحب نے مجھے ملنا ہے، میں ہرن پور سے آیا ہوں، ہاتھ کاٹی سے آیا ہوں، میری ملاقات بہت ضروری ہے، میں اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کچھ ضرورتیں لے کر آیا ہوں. جیسی آپ نے پرچی لی، اس ایم پی کے پی اے نے آپ کو جواب دیا کہ ایم پی صاحب تو ہے نہیں. اچانک دلی سے کال آ گئی تھی، پارٹی کے ہیڈ
क्वार्टर से उनको बुला लिया गया, उनको तलब कर लिया गया और वो अभी 1 घंटा पहले वो पाकुड़ छोड़ के चले गए। साहब अब एमपी साहब आपको अगले संडे नहीं मिलेंगे, अभी तो नहीं मिल पाए हैं, लिहाजा अभी आप चाहिए। मेरे भाइयों आप क्या कहेंगे? अफसोस करेंगे, यही तो कहेंगे मेरा सफर बेकार हो गया। हिरनपुर हाथ काठी से जो मैं आया हूं एमपी से मिलने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, मेरा मकसद फेल हो गया। मैं जिस मकसद के तहत आया था वो मकसद मेरा पूरा नहीं हुआ। चलिए निराश हो गए, आप मायूस हो गए, अब वहां से आप लौट कर हिरनपुर आना चाहते हैं, हाथ काठी आना चाहते हैं, अब फिर अपने घर ही आना चाह रहे हैं। लेकिन जब आप लौटे वहां से तो आपने देखा पाकुड़ के और हिरनपुर हाथ काठी के बिल्कुल बीचों बीच में एक बहुत बड़ा एक्सिबिशन लगा हुआ है, नुमाइश लगी हुई है, मेला लगा हुआ है और वहां बहुत सस्ता सामान बिक रहा है। आप उस एक्सिबिशन में चले गए, आप उस मेले में चले गए, आपने एक जैकेट खरीदी अपने बच्चे के लिए जो सस्ती मिल रही थी, वही जैकेट जो 2000 की थी आपको उस मेले में 500 रुपए की मिल गई। आपने अपनी बीवी के लिए 2 साड़ी ले ली, जो साड़ियां 1,000 रुपए की मिल रही थी वो मेले में आपको 250-300 रुपए में मिल गई। आपने 2 जोड़ी मोजा खरीद लिया, आपने कुछ जरूरी चीजें उस मेले से खरीद ली इसलिए कि सस्ती मिल रही थी। लेकिन इन चीजों को खरीदने के बाद भी जब आप अपने घर में आएंगे और घर में पहुंचेंगे और जब घर के अफराद मोहल्ले के लोग जब आपसे पूछेंगे साहब कैसा रहा आपका सफर, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिलके आए, बताइए रूदार, तो आप क्या कहेंगे? अरे साहब सफर बेकार हो गया, मेरी मेहनत बेकार चली गई, मैं थक के चूर हूं, लेकिन मैं नाकाम रहा इसलिए कि जो मकसद के तहत गया था, जिस मकसद के लिए मैं गया था वो मकसद मेरा पूरा नहीं हो सका। साहब एमपी साहब नहीं मिल सके। आपने सामान खरीदा है, आपने मोजा लिया है, आपने जैकेट खरीदी है, आपने साड़ी खरीदी है, आपने कपड़ा लिया है, बेमकसद नहीं है, आपको सस्ता सामान मिला, लेकिन इसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि मेरा सफर बेकार रहा, मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं। क्यों? क्योंकि आपका असल मकसद एमपी से मिलना था, आपका असल मकसद उस मिनिस्टर से या उस मंत्री से मिलना था जो आपका पूरा नहीं हो सका। ये सारी चीजें लेने के बावजूद भी आप यही कहेंगे कि मेरा सफर बेकार रहा, क्योंकि जिस मकसद के तहत मैं गया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ। इसी तरीके से मेरे भाइयों दुनिया में आप आए, आप कितने भी बड़े स्कूल में टीचर बन जाएं, आप अपने बच्चे को कितना बड़ा इंजीनियर बना लें, आप अपने बच्चे को चाहे कितना बड़ा डॉक्टर बना दें, आप अपने बच्चे को कितना भी बड़ा फिलोसोफर बना लें, आप अपने बच्चे को साइंटिस्ट बना लें, आप बहुत बड़ी नौकरी पर फायज हो जाए, पायलट बन जाए, सब कुछ बड़ी से बड़ी नौकरी आप करने लगे और बड़ी से बड़ी तनख्वाह आपको मिलने लगे, लेकिन अगर आप पहला मकसद हल नहीं करते जो असल मकसद है दुनिया में आने का, इबादत, आप और आपकी औलाद अगर उससे दूर है तो आपका एमएलए होना बेकार, आपका एमपी होना बेकार, आपका इंजीनियर होना बेकार, आपका साइंटिस्ट होना बेकार, आपका मेरे भाइयों पायलट होना बेकार, आपका टीचर होना बेकार, क्योंकि आप जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद तो आपने पूरा किया ही नहीं है और जिम्मन दूसरे मकसद आपने जो है जो उसके साथ अटैच थे वो आपने कर लिए। जिस तरह कपड़ा खरीदने, जैकेट लेने, मोजा खरीदने, लुंगी खरीदने, साड़ी खरीदने के बावजूद आप ये कहते हैं कि मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ, उसी तरीके से इन तमाम चीजों को हासिल कर लेने के बाद भी अगर हम इबादत में कोता है, इबादत में सुस्त है, तो समझ लीजिएगा हम बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह एमपी साहब से न मिलने के बाद हमारा मकसद पूरा नहीं होता, उसी तरीके से इस दुनिया में आने के बाद ये सब कुछ हो जाने के बाद भी हम बेकार हैं, क्योंकि असल मकसद तो इबादत था, उससे हमको जो दूर है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को इस दुनिया में इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी ही इबादत करें। असल मकसद है। और दूसरी चीजें बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लौटते वक्त हमने जैकेट ले ली, साड़ी ले ली, लुंगी ले ली,
کپڑا خرید لیا، یہ ضمنن ہے، منع نہیں ہے، اچھا چیز آپ نے لے لیا، لیکن اصل چیز کیا تھی؟ منتری سے ملنا. دوسری چیزیں ضمنن ہے. ایسی اس دنیا میں اصل چیز ہے عبادت، دوسری چیزیں اس کے ساتھ ضمنن ہے جو کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے. اور پھر نوکری کرنا، اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانا، حلال رزق تلاش کرنا، محنت کرنا اور مزدوری کرنا بھی تو عبادت ہے. اور خود قرآن نے اس عبادت کو ذکر کیا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب جمعے کی نماز ادا کر لی جائے تو ہم مسجد میں مت بیٹھو. کیوں بیٹھے ہو؟ جب جمعے کی نماز پڑھ لی، پوری ہو گئی تو آپ کیوں بیٹھے ہو مسجد کے اندر؟ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے زمین میں پھیل جاؤ. اب بیٹھے وہی بیٹھے ہو مسجد میں، جمعے کی نماز ادا ہو گئی، اب وہی بیٹھے ہو. سبحان اللہ. عصر بھی ہو گئی پھر بیٹھے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ. مغرب بھی ہو گئی پھر بیٹھے ہو، سبحان اللہ. ارے کیوں بیٹھے ہو؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری پڑھ لی جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ. اور کیا کرو؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ نے جو رزق اتارا ہے، جو روزی اتاری ہے، اس کو تلاش کرو، اس روزی کو تلاش کرو. میرے بھائیوں، خود اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ رزق حلال کماؤ، روزی کو تلاش کرو. تو اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کمانے کو بھی عبادت سے جوڑ دیا ہے. یعنی نماز پڑھو، اللہ کا حق ادا کرو، اور پھر نماز کے بعد آپ رزق حلال کماؤ. بیوی کے لیے، بچوں کے لیے رزق حلال کمانا بھی عبادت میں شامل ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اس دنیا میں بد امنی کی بہت سی وجہ لوگ بتاتے ہیں، لیکن بد امنی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اللہ کی عبادت سے دور کر دیا. دنیا میں بد امنی کیوں ہے؟ آئیے نظریہ بتاتے ہیں. کسی فلاسفر سے پوچھو، کسی فلاسفر سے پوچھو دنیا میں بد امنی کیوں ہے، وہ کہے گا ایٹمی ہتھیار کی وجہ سے. دنیا میں بد امنی اس لیے ہے کہ کسی ملک کے پاس ہتھیاروں کا خزانہ ہے اور کسی ملک کے پاس کچھ نہیں ہے. کسی کے پاس ساری چیزیں ہیں تو دوسروں کو ڈرا کر رکھتا ہے. ایک فلاسفر سے پوچھو تو کہے گا کہ دنیا میں بد امنی اس لیے ہے کہ کوئی امریکہ جیسا ملک اپنے آپ کو پوری دنیا کا سپر پاور کرنا چاہتا ہے اور پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہے، اور دوسرے ملک اس سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے پاس بڑے خطرناک ہتھیار ہیں. اس لیے بد امنی ہے دنیا کے اندر، کیونکہ امن و امان اور سکون تب ملے گا جب سب برابر ہو جائے. کسی ملک کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو، امن اور امان قائم ہو جائے گا. یہ فلاسفر کا جواب ہے. اسی دنیا میں کمیونسٹ سے پوچھو کہ دنیا میں بد امنی کیوں ہے، تو کمیونسٹ اس کا جواب دے گا کہ دنیا میں بد امنی اس لیے ہے کہ رزق کی، دولت کی صحیح تقسیم نہیں ہوئی. اللہ نے کسی کو بہت امیر بنا دیا، کسی کو بہت غریب کر دیا. دولت کو صحیح بانٹا نہیں ہے. کسی کو محل دے دیے بہت بڑے بڑے اور کسی کو جھونپڑی تک نہیں دیے، بیچارہ فٹ پاتھوں پر سوتا ہے، جھونپڑ پٹیوں میں سوتا ہے. کسی کے پاس عیش و آرام کے خزانے ہیں اور کسی کے پاس، بیچارے کے پاس صحیح اور صاف شفاف پانی پینے کے لیے نہیں ہے. اس لیے دنیا کے اندر بد امنی ہے. امیر غریبوں کا خود جوستے جوستے اور امیر ہوتے جا رہے ہیں، اور غریب امیروں کی غلامی کرتا کرتا غریب ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے دنیا میں بد امنی ہے کیونکہ دولت کی صحیح یہ کمیونسٹ کہے گا. ایک لیڈر سے پوچھو، آج کل سرکاری لیڈر، موجودہ زمانے کے نیتا سے پوچھو، اور نیتا کا جواب کچھ عجیب ہی رہتا ہے. اس سے پوچھو کہ دنیا میں بد امنی کیوں ہے، چلو بھارت میں بد امنی کیوں ہے، تو وہ جواب دے گا کہ جن سنکھیا پر کنٹرول نہیں ہے. بڑھتی ہوئی آبادی، ہمارے پاس غربت ہے اور بچے ہمارے 6 ہیں اور 8 ہیں. ایک بچے کو پال پوس کر بڑا کرنے کی اور پڑھانا لکھانے کی طاقت نہیں ہے. 4 اور ہم نے پیدا کر لیے ہیں.
یہ جن سنکھیا بڑھتی ہوئی تعداد یہ بدامنی کی وجہ ہے، جو تعداد بڑھتی جا رہی ہے یہ بدامنی کی وجہ ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ تینوں جواب غلط ہیں۔ دنیا میں بدامنی کی وجہ ایٹمی ذخیرہ نہیں ہے، دنیا میں بدامنی کی وجہ دولت کی صحیح تقسیم کا نہ ہونا بھی نہیں ہے۔ آپ دولت کی صحیح تقسیم کر کے دکھا دو، سب کو برابر کر کے دکھائیے، آپ نہیں کر سکتے ہیں اور کر بھی دیں گے۔ مان لیجیے سب کو برابر برابر کر دیا جائے تو یہ مائک کون لگاتا ہے؟ جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے اتنا پیسہ ہمارے پاس بھی ہے۔ آپ کا مکان ہم کیوں بنائیں گے؟ جتنی دولت آپ کے پاس ہے اتنی دولت ہمارے پاس بھی، ہم کیوں آپ کا گھر بنائیں گے؟ ہم کیوں مزدوری کریں گے؟ ہم کیوں رکشہ چلائیں گے؟ جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے، ہم کیوں رکشہ چلائیں گے؟ دنیا میں جتنا انسان ٹرین کے ڈرائیور ہوں، بسوں کے ڈرائیور ہوں، ہوائی جہاز کے پائلٹ ہوں، یہ سب نوکریاں کیوں کریں گے؟ جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے، ہم کیوں یہ کام کریں؟ ایک انسان اپنے گھر و مکان کو چھوڑ کے سعودی کویت اور دبئی کا سفر کیوں کرے گا؟ جتنا پیسہ تمہارے پاس ہے اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے، کیوں اپنی بیوی بچے ماں باپ کو چھوڑ کے ہم سعودیہ اور کویت اور دبئی جائیں نوکری کرنے کے لیے؟ نہیں ہو پائے گا۔ یہ اصل وجہ نہیں ہے بدامنی کی۔ دنیا میں جو بدامنی پھیلی ہوئی ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو ان کے اصل مقصد سے دور کر دیا ہے، اور اصل مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ ان کے اصل کام میں نہیں لگایا ہے، اس لیے بدامنی پھیلی ہوئی ہے۔ ایک اسکول دیکھ لیجیے، آپ کے یہاں اسکول کو کھلے ہوں گے، آپ اسکول پر نظر ڈالیے، ایک اسکول صبح 10 بجے کھلتا ہے، 2 بجے اس کی چھٹی ہو جاتی ہے، آپ کا بچہ 10 بجے اسکول جاتا ہے، 2 بجے گھر پہ واپس آتا ہے، آپ کا بچہ 9:30 بجے اسکول پہنچ گیا۔ پہلے رکشہ آ گیا، پہلے بس کا ڈرائیور آ گیا، آپ کے بچے کو لے گیا، اسکول لگنے سے پہلے، کلاس لگنے سے پہلے بچے ایک میدان میں جمع ہے، کھیل رہے، کود رہے، شور مچا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہا ہے، کوئی جھولے پہ جھول رہا ہے، کوئی گھسکنی پہ گھسک رہا ہے، کوئی پارک میں ہے، کوئی پکڑا پکڑی کھیل رہا ہے، اسکول میں شور ہو رہا ہے، شرابہ ہو رہا ہے، کان کے پردے پھٹے جا رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ ابھی بچے اپنے اصل کام میں نہیں لگے ہیں، اس لیے یہ بدامنی اسکول کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ بدامنی کیوں پھیلی؟ کیونکہ ابھی بچے آزاد ہیں، ان کو آپ نے ان کے اصل مقصد سے نہیں لگایا۔ بچے شور کریں گے، ہنگامہ کریں گے، سب کچھ کریں گے، اس لیے نہیں کہ وہ بھوکے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، بلکہ اس لیے کہ ان بچوں کو ابھی آپ نے ان کے اصل کام سے نہیں لگایا۔ جیسے ہی 10 بجتے ہیں، گھنٹی لگتی ہے، پیریڈ شروع ہوتا ہے، سارے بچے اپنے اپنے کلاسوں میں چلے جاتے ہیں۔ آئیے ذرا اس منظر کو دیکھیے، سارے بچے اپنے اپنے کلاسوں میں چلے جاتے ہیں، ایک دم شور شرابہ بند ہو جاتا ہے، وہی بچے اب پڑھنے لگے، A for ایپل، ایپل مانی سیب، B for برڈ مانی چڑیا۔ وہی بچے جو ابھی شور کر رہے تھے، پیریڈ لگتے ہی، گھنٹی لگتے ہی اپنے اپنے کلاسوں میں ایک دم خاموش ہے، سناٹا چھا گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ بچوں کی ہنگامہ آئی، بحث کیسے ختم ہو گئی، ایک دم سکون کیسے پیدا ہو گیا، بدامنی کیسے مٹ گئی، اشانتی کیسے ختم ہو گئی، سکون کیسے اسکول کے اندر ہو گیا۔ سکون کی اصل وجہ یہ ہے، آپ نے ان بچوں کو ان کے اصل کام میں لگا دیا، آپ نے ان بچوں کو بتا دیا کہ پڑھنے کے لیے آئے ہو، یہ تمہارا اصل مقصد ہے، لہذا پڑھو، اور وہی بچے اپنے اصل کام سے لگ گئے۔ A for ایپل، C for برڈ، C for کیٹ، D for ڈاگ، وہی بچے اپنے اصل کام میں لگ گئے، امن اور امان اور شانتی پیدا ہو گئی۔ اس دنیا میں بدامنی کی وجہ ایٹمی ہتھیاروں کا ذخیرہ نہیں ہے، اس دنیا میں بدامنی کی وجہ لوگوں کی اور انسانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور جن سنکھیا نہیں ہے، اس دنیا میں بدامنی کی وجہ دولت کی صحیح تقسیم کا نہ ہونا نہیں ہے، اس دنیا کی بدامنی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو، عوام کو اور پبلک کو ان کے اصل مقصد میں نہیں لگایا ہے۔ اس کو ان کے اصل کام پہ لگا دو کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تمہارا اصل کام یہ ہے کہ اس دنیا میں تم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور جب یہ انسانیت اللہ کی عبادت میں لگ جائے گی تو امن و امان پیدا ہو جائے گا، سکون پیدا ہو جائے گا، شانتی پیدا ہو جائے گی۔ کیوں؟
کیونکہ ہم نے ان کو اصل کام سے لگا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کام ہونا چاہیے ہمارا اور آپ کا کہ ہم لوگوں کو ان کے اصل کام سے جوڑ دیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اصل مقصد یہ ہے، ہم نے لوگوں کو اصل کام سے نہیں جوڑا ہے۔ اب آئیے میں دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عبادت، ایک ہے عبد، ایک ہے عابد، ایک ہے معبود اور ایک ہے عبادت۔ ان چار چیزوں کو ذہن میں رکھنا۔ عبد بندہ، عابد بندگی کرنے والا، عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی جائے، اور عبادت وہ جس کے ذریعے اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہ چار چیزیں۔ ہم اور آپ سب کون ہیں؟ اللہ کے بندے، عبد ہیں، اور ہم جب بندگی کرتے ہیں تو کون ہو جاتے ہیں؟ عابد۔ ابھی ہم کون ہیں؟ عبد۔ اللہ اکبر، اب ہم کون ہو گئے؟ عابد، عبادت کرنے والے۔ ہم کون ہیں؟ عبد۔ سحری کی، روزے کی نیت ہم نے کر لی کہ آج ہمیں روزہ رکھنا، اب ہم کون ہو گئے؟ عابد۔ یہ روزہ ہم نے کس کے لیے رکھا ہے؟ اللہ کے لیے۔ وہ کون ہے؟ معبود جس کی عبادت کی جائے۔ ہم ہیں عبد، اللہ اکبر۔ اب کون ہو گئے؟ عابد۔ اور یہ جو ہم کر رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا سجدہ رکوع، یہ کیا ہے؟ عبادت۔ اور یہ نماز، یہ عبادت جس کے لیے کی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ معبود۔ عبد کے معنی غلام، اور عبادت جو ہم کر رہے ہیں وہ ہے غلامی۔ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ ہے مالک۔ اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہم اللہ کے عبد ہیں، غلام ہیں، ملازم نہیں ہیں۔ عبد میں اور ملازم میں فرق ہوتا ہے۔ ملازم کس کو کہتے ہیں؟ مثلا ہم سرکاری نوکر ہیں، کسی جگہ پر ہماری سروس ہے، ہم 9 بجے گئے اور 5 بجے وہاں سے چھٹی ہو گئی ہماری۔ 5 بجے کے بعد ہم آپ کا کام کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے، یہ میری مرضی۔ آپ زبردستی ہم سے کام نہیں کرا سکتے ہو۔ میری بینک میں ڈیوٹی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، ہے نہیں، میری بینک میں ڈیوٹی ہے، بینک 10 بجے کھلتی اور 5 بجے بند۔ ہمیں جاب ملی ہے، سرکاری جاب ہے، 10 بجے آپ آئیے بینک اور 5 بجے تک آپ کو رہنا ہے۔ 10 بجے سے 5 بجے تک ہماری ڈیوٹی ہے۔ 5 بجے کے بعد ہم جا سکتے ہیں، 5 بجے کے بعد ہم سے کوئی زبردستی کام نہیں کرا سکتا ہے۔ اگر کام 5 بجے کے بعد کرانا چاہو گے تو اوور ٹائم آپ کو اس کا پیسہ ہمیں دینا پڑے گا، وہ بھی ہماری مرضی کے اوپر۔ ہم چاہیں گے تو کریں گے اور چاہیں گے تو ہی کریں گے، آپ زبردستی ہم سے نہیں کرا سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ملازم، اس کو کہتے ہیں سروینٹ۔ لیکن ہم اللہ کے ملازم نہیں ہیں، ہم اللہ کے سروینٹ نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے عبد ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا حکم اینی ٹائم ماننا پڑے گا۔ یہ نہیں 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہو گئی عبادت بس آپ فری ہو گئے، نہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ پڑھیے قرآن کی آیت، اللہ نے صاف طور پہ کہہ دیا میرے بندو، آئے مومنوں، آئے مسلمانوں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، آئے مسلمانوں، ہم نے تمہاری جانوں کو اور ہم نے تمہارے مالوں کو خرید لیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے خرید لیا ہے، تمہاری جانوں کو بھی اور تمہارے مالوں کو بھی۔ یہ جان بھی ہماری نہیں ہے اور ہمارے پاس جو مال ہے وہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے خرید لیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے خرید لیا ہے تمہاری جانوں کو اور تمہارے مالوں کو۔ اور اس جان اور مال کی قیمت اس نے کیا دی ہے؟ ہمیں خریدا ہے تو کچھ تو دیا ہوگا۔ کیسے خریدا؟ فری میں نہیں۔ اللہ نے کہا ہم نے تمہاری جانوں کو اور تمہارے مالوں کو خریدا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے
ہم نے بدلے میں کیا دیا تمہیں؟ جنت. تم ہمیں اپنی جان دو, تم ہمیں اپنا مال دو, بدلے میں ہم سے جنت لو. اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم میرے بندے ہو. اینی ٹائم جب بھی تمہاری جان کی ضرورت پیش آئے گی تمہیں دینا پڑے گی. تم بھاگ نہیں سکتے ہو, راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے ہو. اگر میدان جہاد میں تمہیں کودنا پڑے تو کودنا پڑے گا. تم پیٹ دکھا کر نہیں بھاگ سکتے ہو. راہ فرار اختیار کرنا کبیرہ گناہوں میں شامل ہے اور ہلاک کر دینے والے گناہوں میں شامل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات, 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. اور ان 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں کیا ہے؟ والفرار من الزحف, میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا بھی ہے, جنگ سے بھاگ جانا ہے, پیٹ دکھانا بھی ہے. تو میرے بھائیوں ادھر توجہ دیجیے, اب آپ کے سمجھ میں آئے گی. ہم اللہ کے عبد ہیں, اللہ کے غلام ہیں, اللہ کے بندے ہیں, ہم سروینٹ نہیں ہیں, ہم اللہ رب العالمین کے نوکر نہیں ہے. جب چاہے تب عبادت کرے اور جب چاہے نہ کرے. اللہ ہم سے زبردستی نہیں کروا سکتا ہے. ہم نوکر نہیں ہیں, ہم غلام ہیں. اور غلام وہ ہوتا ہے کہ مالک کو جب بھی ضرورت پڑے غلام کو اٹھنا پڑتا ہے. اور پرانے زمانے میں جب لوگوں کے خرید و فروخت کا معاملہ تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید تھے, آپ ان سے بھی کام لیا کرتے تھے. آپ کی کچھ لانڈیاں بھی خادمہ تھی, آپ ان سے جب چاہتے کام لیا کرتے. نہ رات دیکھتے نہ دن دیکھتے, جس وقت بھی ضرورت پڑے گی اپنی لانڈی سے اپنے غلام سے کام لیا جا سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا آئے میرے بندو, تم میرے بندے ہو, تم میرے غلام ہو, ہمیں جب بھی تمہاری ضرورت پڑے گی تمہیں منع نہیں کرنا ہے. ایک اور چیز بتا دوں, بندے کا اور اللہ کا تعلق بڑا گہرا ہوتا ہے. عبد کا اور معبود کا تعلق, عابد کا اور معبود کا تعلق بڑا گہرا ہوتا ہے. مالک کو ہمیشہ غلام بچاتا ہے. آئیے ذرا ہم آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کے چلنا چاہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا محمود ایک بادشاہ تھا اور اس کا غلام تھا ایاز, اور یہ دوستی اتنی پکی تھی غلام کے ساتھ, محمود کی اپنے غلام کے ساتھ, کہ دوسرے غلاموں کو جلن ہوتی تھی کہ بادشاہ جو محمود اس غلام سے ایاز سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے. مشہور ہے جب مسجد میں نماز کا وقت ہوتا تھا تو محمود اپنے ساتھ ساتھ اپنے غلام ایاز کو بھی لے جایا کرتا تھا, اور جب امام صاحب نماز پڑھاتے تھے تو محمود ایاز کے بغل میں اپنے غلام کے بغل میں نماز پڑھتا تھا. علامہ اقبال نے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ایک ہی صف میں. ایک بار سارے غلاموں نے بادشاہ سے شکایت کر دی محمود سے کہ آپ صرف ایک ہی غلام سے زیادہ محبت کرتے ہو, دوسروں سے نہیں, آخر وجہ کیا ہے؟ ہم آپ کی اتنی خدمت کرتے ہیں پھر بھی آپ میں اتنا پیار نہیں دیتے ہو جتنا آپ ایاز سے محبت کرتے ہو. تو محمود کو تھوڑا برا لگا اور اس نے کہا کہ مجھے اپنے غلاموں کو یہ بتانا پڑے گا کہ میں ایاز سے کیوں محبت کرتا ہوں, مجھے اپنے غلاموں کو بتانا پڑے گا کہ میں ایاز سے کیوں محبت کرتا ہوں. تو اس نے کہا یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں ایاز سے کیوں محبت کرتا ہوں اور تم لوگوں سے اتنی زیادہ کیوں نہیں کرتا؟ کہا ہاں مجھے یہ جاننا ہے. اس نے سارے غلاموں کو بلایا, جمع کیا, تقریباً 20 غلام, سب کو لائن سے بٹھا دیا اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک ڈائمنڈ کا ٹکڑا دے دیا, ڈائمنڈ ہیرا. اٹھا بیٹھی کرنے لگے بچے لوگ کو سامنے, ایک ایک ہیرا دے دیا سب کو, ایک ایک 20 ہیرے 20 غلاموں کو دے دیے. ان غلاموں میں ایاز بھی ہے, سب کو دے دیے ایک ایک ہیرا. بادشاہ نے پوچھا ہے میرے خادموں, ہے میرے غلاموں, تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ سارے غلاموں نے کہا ڈائمنڈ ہیرا. خود آرڈر دیا تھا اور اب کیا کہہ رہا ہے ہیرا کیوں توڑا؟ اس نے کہا صاحب آپ کا حکم تھا میں نے توڑ دیا. دوسرے سے پوچھا تم نے کیوں توڑا؟ اس نے کہا بادشاہ صاحب آپ نے کہا توڑ دو میں نے توڑ دیا.
तीसरे से पूछा तुमने क्यों तोड़ा? उसने भी जवाब दिया कि आपका हुक्म हीरे से बढ़कर नहीं था, आपका ऑर्डर था तोड़ने का, मैंने तोड़ दिया, आपकी नाफरमानी करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। सबने यही जवाब दिया। अयाज की जब बारी आई, लास्ट में अयाज की बारी आई, अयाज को बुलाया, इधर आओ, हीरा तो तुमने भी तोड़ा है। जी तोड़ दिया। तुमने क्यों तोड़ा? तुमने क्यों तोड़ा? तो अयाज ने इसका जवाब कितना खूबसूरत दिया। अयाज ने कहा बादशाह सलामत, मेरे कानों ने आपका हुक्म सुना तोड़ दो, लेकिन मेरे दिमाग का कसूर था, मेरी अकल का कसूर था कि मैं आपके हुक्म को समझ ना सका, और मेरे नाकिस अकल ने, मेरी नाकिस खोपड़ी ने कहा तोड़ देना चाहिए। ये मेरे अकल का कसूर था कि मैं आपकी बात को समझ ना सका, आपके हुक्म को समझ ना सका, और मैंने हीरा तोड़ दिया। देखिए जवाब सबने दिया, जवाब अयाज ने भी दिया, सारे गुलामों ने जवाब ये दिया, आपका हुक्म था तोड़ दो, मैंने तोड़ दिया। आपके हुक्म से बढ़कर थोड़ी कोई चीज है। अयाज ने पूछा तुमने क्यों तोड़ा? अयाज ने कहा मैंने इसलिए तोड़ दिया क्योंकि आपने हुक्म दिया, लेकिन मेरा दिमाग, मेरी खोपड़ी, मेरी अकल समझ नहीं सकी आप कहना क्या चाहते थे। ये मेरे अकल का कसूर है कि मैंने आपके हीरे को तोड़ दिया, ये मेरी अकल का कसूर है। महमूद ने कहा आए गुलामों, देखा मैं अयाज को क्यों चाहता हूं, अयाज से सबसे ज्यादा मोहब्बत क्यों करता हूं, अयाज को क्यों पसंद करता हूं। अब समझ में आया, मैंने तुम सबको ऑर्डर दिया था हीरा तोड़ने का, अयाज को भी हुक्म दिया था हीरा तोड़ने का, तुम सबने मेरा हुक्म माना, अयाज ने भी मेरा हुक्म माना। तुम सबसे पूछा हीरा क्यों तोड़ा, तुमने कहा आपका हुक्म था तोड़ दो, तोड़ दिया, आपका हुक्म था तोड़ दो, इसलिए तोड़ दिया। लेकिन अयाज ने क्या कहा, ये मेरी अकल का कसूर था कि मैं समझ नहीं पाया, यानी उसने मेरे ऊपर आंच नहीं आने दी। हालांकि हुक्म मैंने ही दिया था, लेकिन उसने मेरे ऊपर आंच नहीं आने दी और बड़ी खूबसूरती के साथ मुझे बचा लिया, और उसने सारा कसूर अपनी अकल का अपने ऊपर ले लिया कि ये मेरी अकल का कसूर है। मेरे भाइयों, एक बंदे का ताल्लुक अपने रब के साथ ऐसा ही होना चाहिए, जब वो कोई अच्छा काम करे तो कहे कि रब ने मुझे हिदायत दी, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, और जब वो कोई गलत काम करे और गुनाह की तरफ आगे बढ़े और उससे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो वो अल्लाह को दोष न दे, वो ये न कहे कि अल्लाह ने मुझे गुमराह कर दिया, वो ये न कहे कि अल्लाह ने मुझे बहका दिया, बल्कि वो ये कहे कि अल्लाह ने तो मुझे हिदायत भी दी थी, लेकिन शैतान ने मुझे रास्ते से बहका दिया, और शैतान के ऊपर इल्जाम लगा दे, मेरे ऊपर इल्जाम न लगाए, यानी अल्लाह के ऊपर नाम। जबकि हर खुतबे में हर मुकर्रिर पढ़ता है, हम और आप जितने सब पढ़ते हैं, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु, अल्लाह जिसको हिदायत दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। यह हदीस है, बुखारी के अंदर मौजूद है। हदीस में क्या है, अल्लाह जिसको हिदायत दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। यानी हिदायत भी अल्लाह देता है और गुमराह भी अल्लाह ही करता है, लेकिन बंदे का अल्लाह के साथ ताल्लुक ये होना चाहिए कि जब वो कोई अच्छा अमल करे तो कहे ये मेरे रब की तौफीक से है, ये मेरे रब की हिदायत से है, और जब वो कोई गलत काम करे तो ये कहे कि इसमें शैतान का कसूर है, शैतान ने हमको बहका दिया, शैतान ने हमसे ये गलत काम करा दिया। मेरे प्यारे साथियों, वो अपने रब के ऊपर इल्जाम न लगने दे। ये एक अब्द का ताल्लुक, आबिद का ताल्लुक माबूद से होना चाहिए। अभी अब और इबादत ही बता रहा हूं मैं आपको, ये ताल्लुक होना चाहिए बंदे का अल्लाह से कि वो अच्छे काम की निस्बत तो अल्लाह की तरफ करे, लेकिन गलत और बुरे और घटिया और रजील काम की निस्बत वो शैतान की तरफ करे, अपने अल्लाह पर आंच ना आने दे, अपने रब पर आंच ना आने दे। अब सुनिए इबादत की तारीफ क्या है। इबादत की तारीफ अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जो की है अरबी जबान में, वो ये की है कि वालम अन्नियत रूहुन वल इबादत जसदुन वलल हयात लिल जसद बिदून रूह। ये इबादत की तारीफ की है अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने। वालम,
روح، نیت روح ہے، والعبادت جسد، عبادت جسم ہے۔ دیکھیے ہماری باڈی دو چیزوں سے مل کر بنی ہے، ایک تو باڈی ہے اور ایک روح ہے۔ روح اور جسم سے مل کر یہ شریر تیار ہے، اگر روح نکال دی جائے تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا جو آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، آپ کی آنکھوں کا تارا ہے، ابھی اگر اس کے اندر سے روح نکال لی جائے تو 2-4 گھنٹے رونے پیٹنے کے بعد، 7-8 گھنٹے رکھنے کے بعد آپ اپنے اسی آنکھوں کے نور کو، اسی لخت جگر کو، اس آنکھوں کی ٹھنڈک کو اپنے گھر میں نہیں رہنے دیں گے، اٹھا کر قبرستان میں لے جائیں گے اور دفن کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہ جسم بغیر روح کے بیکار ہے، بغیر روح کے اب یہ جسم بیکار ہے، اب اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اب اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ روح نکل چکی ہے۔ بتا رہا ہوں وہ سننے کے لائق ہے۔ علامہ ابن قیم نے کیا کہا ہے؟ وَعَلَمْ أَنَّ النِّيَّةَ، اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ رب العالمین کو قربانی کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا، یعنی جو قربانی کرتے ہو یہ قربانی کی عبادت ہے اور اس کی روح نیت ہے۔ اگر آپ اچھی نیت سے قربانی کر رہے ہیں تو قبول ہے، اور قربانی میں اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اچھا یہ 10,000 کا بکرا لایا ہے، میں 15 کا لے کے آؤں گا، یہ اچھا یہ 1 بکرا کر رہا ہے میں 2 بکرے کروں گا، اچھا میں بڑا تگڑا اور تندرست بکرا لاؤں گا تاکہ لوگ کہیں کہ دیکھو محلے میں اس کا بکرا کتنا تندرست ہے، ماشاءاللہ اس نے کتنا موٹا تازہ بکرا کیا۔ قربانی کر رہے ہیں آپ لیکن نیت آپ کی اچھی نہیں ہے، روح نکل گئی ہے آپ کی۔ اللہ نے کیا کہا؟ تم جو قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اور اس کا خون ہمارے پاس نہیں پہنچتا، بلکہ ہم تو اس کی نیت دیکھتے ہیں، اس کی روح دیکھتے ہیں۔ یعنی نیت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تقویٰ پہنچتا ہے ہمارے پاس، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ جنگ ہو رہی ہے، سنیے واقعہ، جنگ ہو رہی ہے اور حضرت علی نے ایک یہودی سے یہ شرط لگا لی، اس جنگ کے اندر اکیلے اکیلے لڑیں گے، چلا جا میدان میں، تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں، چلو۔ اور دونوں میدان میں آ گئے، دونوں کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، دونوں لڑنے لگے۔ یہ جہاد ہے، جہاد عبادت ہے۔ سن لیجیے میرے پیارے ساتھیوں، حضرت علی اس عبادت میں شامل ہیں۔ اب عبادت کی روح بدلا رہا ہوں، دیکھیے کیا ہے۔ حضرت علی اس عبادت میں شامل ہیں، اس کافر کو، اس یہودی کو مارنا چاہتے ہیں اللہ کی رضا مندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ جنگ شروع ہو جاتی ہے، دونوں لڑنے لگتے ہیں اور اتفاق دیکھیے لڑتے لڑتے دونوں کی تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور دونوں کی تلواریں زمین کے اوپر گر گئیں۔ جنگ میں دونوں لڑ رہے ہیں، یہودی بھی اور علی بھی۔ حضرت علی اور یہودی دونوں کی تلواریں ٹکرائیں اور دونوں کی تلواریں زمین کے اوپر کہیں دور گر گئی۔ اب دونوں ہی میں لاتم گھوسم ہونے لگا، دونوں ہی میں ہاتھ اور پیر کی لڑائی شروع ہو گئی۔ تلواریں پڑی رہنے دو، اب دونوں ہی ہاتھوں سے، مکوں سے، گھوسوں سے ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ وہ کبھی علی کو مارتا، کبھی علی اس کو مارتے، لڑتے 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 یہ جنگ اتنی خطرناک ہوئی کہ لڑتے لڑتے ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت علی اس یہودی کے اوپر چڑھ گئے، اس یہودی کے سینے پر بیٹھ گئے اور اپنے دونوں ہاتھ سے اس کا گلا دبانے لگے۔ حضرت علی اس کا گلا دبانے لگے کیسے نا، اور شرط یہی تھا، کیا تھی شرط؟ یا تم مجھے مار دو یا میں تمہیں مار دوں۔ حضرت علی اس کا گلا ایسے پکڑ کے دبانے لگے، کس کے زور سے جب دبایا تو اس یہودی نے ایک چالاکی سے کام کیا۔ بہت چالاک یہودی، بہت چالاک قوم ہوتی ہے، اور چالاک نہ ہو تو اسرائیل کے اندر ایسے ہی سارے عربوں کو نچا رہی ہوئی اسرائیل قوم، بڑی شاطر قوم ہوتی ہے یہ یہودی، بڑی چالاک قوم ہوتی ہے یہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے سے اس نے شراب، الکوہل اور سور، ان سب کو
ہر ہر گھر میں پہنچا دیا ہے، ہر ہر گھر میں پہنچا دیا ہے۔ ہماری قوم کی بیٹیاں اور ہماری بہنیں تو مسلمانوں کے گھروں میں بھی یہ چیز آ چکی ہے۔ یہ لپسٹک، یہ کریم اور پاؤڈر، کیا ہے یہ؟ کوئی ہے جو یہ بتا سکے کہ کوئی لپسٹک بغیر الکوہل کے بن جاتی ہے؟ اس کے اندر تیزاب بھی ہوتا ہے جو پھیلنے کا کام کرتا ہے۔ اس لپسٹک کے اندر ارنڈی کا تیل بھی ہوتا ہے۔ اس لپسٹک کے اندر اس کو کچھ دنوں تک محفوظ رکھنے کے لیے الکوہل بھی ملایا جاتا ہے، الکوہل، تاکہ یہ صحیح رہے۔ اور جب الکوہل کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور جب الکوہل اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہے تو پرانی لپسٹک کو، اس کی خوشبو کو سونگھ کے دیکھیے، آپ سونگھ نہیں پائیں گے۔ جب الکوہل اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہے تو آپ لپسٹک کی بدبو سونگھ نہیں پائیں گے۔ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں پرانی لپسٹکوں کو اٹھا کر دیکھیں، اس کی بدبو سونگھ نہیں پائیں گی۔ اتنے خطرناک اور اتنے گندے کیمیکل سے یہ چیز بنائی جاتی ہے۔ اگر عورتیں لپسٹک کو بنتا ہوا اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں تو کبھی زندگی کے اندر لپسٹک استعمال نہ کریں۔ اس میں الکوہل، اس میں سور کی چربی، کیونکہ ہونٹوں پر، انسان کے جسم پر بہت سے جانوروں کی چربی کا تجزیہ جب کیا گیا تو بھینس کی چربی پگھل گئی، گائے کی چربی پگھل گئی، بکرا اور بکری کی چربی پگھل گئی، سارے جانوروں کی چربی پگھل جاتی ہے، لیکن سور کی چربی ایسی ہے جو انسانی جسم پر پگھلتی نہیں ہے۔ اس کو ڈال دو اور بدن کی حرارت سے بھی وہ پگھلتی نہیں ہے۔ تو ایسی چربی کی ضرورت تھی جو ہونٹوں پر ٹک سکے، جو پگھلے نہیں اور پھیلے نہیں۔ اس لیے اسرائیل نے اور ان یہودیوں نے لپسٹک کے اندر سور کی چربی کو ملانا شروع کر دیا تاکہ یہ ہونٹوں پر جم سکے۔ اور کتنی آسانی سے لگاتی جاتی ہے اور چاٹتی بھی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے، دیکھتی ہے لگی کہ نہیں لگی، کہیں پھیل تو نہیں رہی ہے، لگائی۔ یہ گھر گھر تک پہنچ چکا ہے، یہ بات گھر گھر تک۔ کتنی عیار اور مکار قوم ہے یہ یہودیت، جس نے سور کو ہمارے گھروں تک پہنچا دیا۔ اور یہ بیچارے بہت بڑے شاکاہاری بنتے ہیں جو ہر جانور رام 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 رام، ان کی عورتیں بھی سور کی چربی استعمال کر رہی ہیں، گھر گھر پہنچ چکی ہے۔ اور لپسٹک کو اور خوبصورت بنانے کے لیے ایک ایک لپسٹک کی قیمت، میرے بھائیوں آپ ہمارے لکھنؤ میں آئیے اور لولو مال میں جائیے جو ایشیا کا سب سے بڑا مال مانا جاتا ہے، لولو مال۔ ایک ایک لپسٹک کی قیمت میں نے دیکھی ہے 50-50 ہزار روپے، ایک لپسٹک، اتنی سی۔ اب بڑے لوگ جو جن کے پاس حرام کی کمائی ہے وہ لوگ خریدتے نہیں، 50-50 ہزار کی گھر گھر تک پہنچا دیا ہے اس کو۔ اور یہ پاؤڈر اور کریمیں جو بن رہی ہیں، میرے بھائیوں اگر آپ ان کی حقیقت جان لیں تو تعجب کریں گے۔ جو لڑکے اور لڑکیاں غلط قدم اٹھا لیتے ہیں اور جن کے حمل ٹھہر جاتے ہیں، حمل 1.5 ہفتے کا، 1 ہفتے کا، 2 ہفتے کا، 4 ہفتے کا، 6 ہفتے کا، ان حمل کو گرایا جاتا ہے اور اس جنین کو، اس کو پولیتھین میں اور کیمیکل ڈال کر اس کو بچایا جاتا ہے، اس کو گرا کر اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور پاؤڈر اور کریم کے اندر ان ناجائز بچوں کو کی چربی اور ان کے اجزاء ملا کر یہ پاؤڈر اور کریم بنائی جاتی ہے، یہ کریم بنائی جاتی ہے۔ میرے پاس پوری ایک ریسرچ رکھی ہوئی ہے میرے پاس، میرے بھائیوں آئیے اور پڑھیے اور دیکھیے، باقاعدہ اس پر ایک فلم بنی تھی، ایک فلم بنی ہے اور اس فلم کے پر بہت ہنگامہ ہوا، بہت ہنگامہ ہوا ہے۔ سن 1985 کے اندر، وہ 1885 کے اندر وہ فلم چلائی بھی گئی تھی، وہ فلم چلی تھی جس پر بڑا ہنگامہ ہوا۔ اس فلم کے اندر دکھایا گیا باقاعدہ کہ کس طریقے سے 8 ہفتے کے 12 ہفتے کے بچے کو کس طریقے سے پیٹ میں وہ دوڑ رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، اس کو نشتر لگایا جا رہا ہے، کینچی وہاں تک پہنچائی جا رہی ہے اور وہ بچہ وہاں سے بھاگ رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ وہ کینچی کے لگنے کی آواز سے اس کے دل کی دھڑکنیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں اور جو 180 سے 120 کے درمیان ہارٹ بیٹ ہونی چاہیے وہ 200 تک پہنچ رہی ہے۔
جان بچانا چاہتا ہے، یعنی فطری چیز ہے میرے بھائیوں، لیکن اس کے باوجود اس کو اتنی بے رحمی کے ساتھ اور اتنے درد کے ساتھ پیٹ میں مارا گیا، پھر اس کو اسقاط کیا گیا، پھر اس کا گھر پاک کرایا گیا اور اس کے ذریعے کیمیکل میں ڈال کر پھر اس کے ذریعے پاؤڈر اور کریم بنایا گیا، اور یہ ساری چیزیں اس آدمی نے بتائی ہے اس فلم کو بتا کر، جس نے بعد میں توبہ کی تھی اور کہا تھا کہ میں نے نہ جانے کتنی فیکٹریوں میں ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو سپلائی کیا ہے، گرایا ہے پیٹ سے حمل کو، اور حمل کو گرانے کے بعد میں نے ان کو ہاسپٹلوں میں پہنچایا ہے، اور کریم اور لپسٹک یہ فیکٹری پاؤڈر کی ہے، یہاں تک میں نے ان کو پہنچایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ یہودیت اتنی نالائق قوم ہے، اتنی بے شرم قوم ہے کہ یہ معصوم اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی کھلواڑ کرتی ہے۔ اس کے ہاں کسی کا قتل کر دینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اگر یہ اسرائیل فلسطین کے معصوم بچوں کو مار رہا ہے تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کے یہاں یہ چیزیں عام ہیں۔ وہ لوگ بے رحم ہوتے ہیں جس قوم نے نبیوں کو نہیں چھوڑا ہو، رسولوں کو نہیں چھوڑا ہو، اور سب سے زیادہ یہودی ہی وہ قوم ہے جس نے سب سے زیادہ نبیوں کو قتل کیا اور سب سے زیادہ رسولوں کو قتل کیا۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں اور بڑی بات نہیں ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا میرے بھائیوں، حضرت علی یہودی کے اوپر سوار ہو گئے، بات یہاں سے نکلی تھی دوسری طرف چلی گئی، اور اس کے گلے پر سوار ہوئے اور دبانا شروع کر دیا۔ اس یہودی نے اپنے منہ میں بہت سا تھوک جمع کیا اور تھوک بلغم جمع کر کے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا۔ حضرت علی کے چہرے پہ جب تھوک آیا تو حضرت علی نے جیسے یہ گلا دبا رہے ہیں اس کا، جب تھوک دیا تو چھوڑ دیا، اپنا تھوک صاف کرنے لگے، اس غلاظت کو صاف کرنے لگے، اور پھر غصہ آیا حضرت علی کو اور زیادہ، کمینہ تھوک رہا ہے تو پھر پکڑ کے دبایا اس کا گلا، لیکن پھر چھوڑ دیا، چلو بھاگ جاؤ، اس کو چھوڑ ہی دیا۔ وہ بھی جان بچا کے بھاگا کہ نہیں میں ان کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا، بڑا طاقتور آدمی ہے، بھاگے۔ لیکن جانے سے پہلے کہنے لگا یا علی ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیا ہمارا اور تمہارا مقابلہ تو موت تک تھا، تم مجھے مار دو یا میں تمہیں مار دوں، یہ جنگ بھی اسلامی جنگ ہے، اس میں کافر کو مارنا تمہارے مذہب کے مطابق بہت بڑا ثواب ہے، جہاد ہے، اور تم میرے اوپر حاوی بھی ہو چکے تھے، میرے سینے پر سوار بھی ہو چکے تھے، میرا گلا بھی دبانے لگے تھے، اور قریب تھا کہ تم مجھے مار ہی ڈالتے، لیکن جب میں نے آپ کے چہرے پر تھوکا تو میں نے دیکھا کہ آپ کو اور غصہ آ گیا، تو اس غصے میں تو میں ڈر گیا کہ اب تو علی مجھے چھوڑیں گے نہیں، اور اس غصے میں نے دیکھا کہ آپ کی پکڑ بہت زیادہ مضبوط ہو گئی اور آپ کا پریشر بہت بڑھ گیا، آپ مجھے دبا کر مارنے ہی والے تھے کہ چھوڑ دیا، آخر کیوں؟ آپ کو تو اور غصہ آیا، تو اس غصے میں تو مار ڈالنا چاہیے تھا، چھوڑا کیوں؟ حضرت علی نے کہا جب تک میں تجھ سے جنگ لڑ رہا تھا وہ اللہ کے لیے، میں تیرے پیٹھ پر پیٹ پر سوار ہوا تو اللہ کے لیے، میں تیرے سینے پر بیٹھا تو اللہ کے لیے، تلوار سے لڑ رہا ہوں یا ہاتھ پیر سے تو اللہ کے لیے، جب میں نے تیرا گلا دبانا چاہا تو یہ بھی اللہ کے لیے، اس میں میرا غصہ شامل نہیں تھا، یہ جنگ اللہ کے لیے تھی، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو مجھے اور غصہ آ گیا، یہ غصہ میرا ذاتی غصہ تھا، اگر تو اس غصے میں مارا جاتا جو تیرے تھوکنے کے بعد مجھے آیا، اگر اس غصے میں تو مارا جاتا تو یہ میرا ذاتی انتقام ہوتا، یہ جنگ اللہ کے لیے نہ ہوتی، اگر اس غصے میں مارا جاتا تو یہ میرا ذاتی بدلہ ہوتا، یہ میرا ذاتی انتقام ہوتا، پھر یہ لڑائی اللہ کے لیے کہاں رہ جاتی، اس غصے میں اگر تو مرتا تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا، میں تو عبادت سمجھ کے جنگ کر رہا تھا، اور عبادت کی روح تو اخلاص اچھی نیت تھی، لیکن جب تو نے میرے اوپر پھونکا تو اس میں مجھے اور غصہ آیا، اگر اس غصے میں تو
تو مارا جاتا تو پھر یہ لڑائی اللہ کے لیے نہیں ہوتی، اور تو اللہ کے لیے میں اللہ کے لیے تجھے نہیں مارتا بلکہ اپنا ذاتی انتقام ہوتا، اور میں اپنا ذاتی انتقام نہیں لیتا، جا میں نے تجھے چھوڑ دیا اس لیے کہ میں ذاتی بدلہ نہیں لیتا، ذاتی بدلہ میں معاف کر دیتا ہوں۔ اس یہودی کو چھوڑ دیا۔ اس پورے واقعے سے ہمیں کیا پتا چلا؟ عبادت کیا تھی؟ لڑائی، جنگ، جہاد، عبادت، اور عبادت کس کے لیے کر رہے تھے؟ اللہ کے لیے، یہی نیت تھی۔ لیکن جب اس نیت میں اپنا غصہ شامل ہو گیا کہ میں اب اس کو مار ڈالوں، جب اپنا غصہ شامل ہو گیا تو چھوڑ دیا نہیں، کیونکہ اب عبادت کی روح باقی نہیں رہی ہے۔ اب اگر ہم اس کو ماریں گے تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا، اب اگر ہم اس کو ماریں گے تو یہ میرا ذاتی انتقام ہوگا، اب اگر ہم نے اس کو مار دیا تو یہ عبادت نہیں کہلایا جائے گا، یہ اللہ کی رضامندی کا سبب نہیں بنے گا، اللہ کی خوشنودی کا سبب نہیں بنے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ۔ یہاں غصے میں کتنوں کے گھر ڈہ گئے، غصے میں کتنوں کے گھروں میں آگ لگ گئی، غصے میں ہم نے کتنوں کو مار ڈالا، غصے میں ہم نے کتنوں کا قتل کر دیا۔ میرے بھائیو، وہاں تو حالت جنگ میں بھی غصہ نہیں آ رہا ہے، اور غصہ آ رہا ہے تو حضرت علی اس یہودی کو چھوڑ رہے ہیں۔ ذرا تصور کرو، گالی دینے والے کو کوئی چھوڑ دے گا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنی مایا ناز کتاب احیاء العلوم کے اندر نقل کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک شرابی کو دیکھا وہ شراب کے نشے میں دھتا ہے، ایک شرابی کو دیکھا کہ وہ شراب کے نشے میں دھتا ہے، بہت شراب پیے ہوئے ہے، اور حضرت عمر گزر رہے ہیں، کسی نے کہا عمر جا رہے ہیں، بھاگ لے عمر جا رہے ہیں، تو شرابی تھا، حضرت عمر کو گالی دینے لگا، کون؟ اور گندی گندی گالی حضرت عمر کو۔ حضرت عمر کو بہت غصہ آیا، کوڑا نکالا، جیسی عمر بڑھتے جا رہے ہیں تو اور گالی دیتا جا رہا ہے۔ شرابی کو ہوش تو رہتا نہیں ہے، اس کا دماغ تو کام کرتا نہیں ہے۔ جب حضرت عمر اس کے قریب پہنچے تو اس کی گالیاں اور زیادہ بڑھ گئی۔ حضرت عمر فاروق کو بے تحاشا غصہ، لیکن کوڑے کو انہوں نے سمیٹا اور اپنی کمر میں رکھا اور اس کو نظر انداز کرتے ہوئے چل دیے۔ لوگوں نے پوچھا، امیر المومنین آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں؟ یہ تو شراب پیے ہوئے ہیں اور شراب کے نشے میں دھت بھی ہے، اور شراب پینے کے بعد یہ آپ کو گالی بھی دے رہا ہے۔ پہلی بات تو شراب پینے کی سزا اس کو ملنی چاہیے، مزید یہ کہ اس نے شراب کے نشے میں آپ کو بھی گالی دی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب اس کو اگر میں سزا دوں گا تو اس میں میرا ذاتی غصہ شامل ہو جائے گا۔ کوڑا جتنا سخت مارنا چاہیے، اب میں اس کو اگر کوڑے لگاؤں گا تو اور زیادہ سخت لگے گا، کیونکہ اس میں میرا ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ میں ذاتی انتقام نہیں لیتا، اس لیے میں اس کو مار نہیں سکتا، میں اس کو نظر انداز کر رہا ہوں، کیونکہ شراب پینے والے کو کوڑے لگانا عبادت ہے، میں اس کو سزا عبادت کے طور پر دیتا، لیکن اس نے جب مجھے گالی دی تو مجھے مزید غصہ آیا۔ اب اگر ہم اس کو سزا دیں گے تو یہ عبادت نہیں ہوگی، یہ میرا ذاتی انتقام ہوگا، ذاتی بدلہ ہوگا، اور میں اس سے ذاتی بدلہ نہیں لینا چاہتا۔ میں اس سے ذاتی بدلہ کیوں لوں گا؟ اس لیے اس کو نہیں مارنا چاہتا ہوں کیونکہ اب مار میں کوڑا لگانے میں میرا غصہ بھی شامل ہوگا، میرا غصہ بھی شامل ہوگا، اس لیے میں اس کو معاف کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہاں سے ہمیں اور آپ کو سیکھنا چاہیے کہ عبادت کی روح کیا ہے۔ ہم ابھی عبادت ہی نہیں جانتے کیا ہے، اور عبادت جانتے ہیں تو کرتے کیسے ہیں، یہ دیکھیے۔ اور عبادت کی روح کیا ہے؟ ان نیت روح والعبادت جسد۔ روح، نیت روح ہے عبادت کی، اور عبادت جسم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر کہتے ہیں اب اگر میں اس کو ماروں گا، نیت کیا ہوگی؟ اب غصہ آ گیا، اب مزید میرا غصہ، اگر اس میں اس کو کوڑے پڑیں گے تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا، اب یہ عبادت نہیں کہلائی جائے گی میری سزا، اس لیے اس کو سزا دینا ہی نہیں ہے، چھوڑ دیا، چلے گئے آگے۔ آپ نے کبھی کسی کو غصے کی وجہ سے چھوڑا؟ کیا آپ کا غصہ اتنا کنٹرول میں رہتا ہے؟ کیا آپ غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول بہادر کون؟ بہادر کون؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو بہت بڑا باڈی بلڈر ہو، جس کا ویٹ اتنا ہو، جس کے باہیں، جس کے بازو ایسے ہوں، جس کی ران ایسی ہو، نہیں، جو بہت دل گردے والا ہو، یہ نہیں۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ بہادر
بہادر وہ ہے میری امت کے اندر جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے، اپنے آپ کو غصے کے وقت کنٹرول کر سکے، وہ بہادر ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ہم اپنے آپ کو غصے کے وقت کنٹرول کرتے ہیں؟ ارے ہم کس کس کو کیسی کیسی اور کتنی بھیانک اور کتنی گندی گندی گالیاں دے دیتے ہیں۔ کیا غصے کے وقت ہم اپنے آپ کو کنٹرول رکھتے ہیں؟ نیت اچھی ہونی چاہیے میرے بھائیوں۔ آئیے دیکھیے، ایک مسئلہ بتانے جا رہا ہوں، اس مسئلے کو سمجھ لیجئے گا غور سے۔ صدقہ دینا عبادت ہے، سب جانتے ہیں۔ صدقے کے مستحق کو ملنا چاہیے۔ یہ صدقہ جان بوجھ کر امیر آدمی کو اگر آپ دیں گے تو ناجائز ہے، امیر آدمی کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ صدقہ کن کو دیا جا سکتا ہے وہ سب ڈیٹیل ہے آپ کے پاس، غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، محتاج ہو، بے بس ہو، لاچار ہو، وہی صدقے کا مستحق ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، صدقہ کس کو دیا جائے گا؟ لاچار بے بس کو۔ صدقہ کسی زانیہ اور بدچلن مرد اور عورت کو نہیں دیا جا سکتا، صدقہ کسی امیر آدمی کو نہیں دیا جا سکتا،